بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس نمبر 102 میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد مرزے نے صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث بیان کی اور اس کے اندر بہت بڑی ڈنڈی ماری اور بلنڈر کیا۔ ہم نے پچھلے کلپ میں یہ بات واضح کی تھی، لیکن کچھ بھائیوں نے کومنٹس میں کچھ سوالات کیے تھے۔ آج ان کی وضاحت مطلوب ہے۔ انشاءاللہ ان بھائیوں کی تسلی بھی ہو جائے گی اور مرزے کا بلنڈر مزید نمایاں ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مرزے نے قرآن کلاس نمبر 102 میں تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ایک روایت بیان کی صحیح مسلم کے حوالے سے کہ ایک تابعی نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک حدیث سنائی، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنانے والا تابعی نہیں تھا بلکہ صحابی ہیں ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات جو اصل بلنڈر ہے مرزے کا، مرزے کے بیان کے مطابق ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یعنی یزید کی بیعت ہو چکنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا انکار والا۔ پھر اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے تو انہوں نے آ کر حدیث کی تصدیق کی۔ اب صحیح مسلم میں صرف اتنی بات ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا، پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان سے اس حدیث کی تصدیق ہو گئی۔ درمیان میں جو مرزے نے اپنی طرف سے یہ بات کی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار اس لیے کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، اس پر ہم نے گرفت کی تھی کہ یہ مرزے کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ یہ صحیح مسلم میں یہ بات نہیں لکھی کہ انکار اس لیے کیا تھا کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ بات مرزے نے اپنی طرف سے گھڑی ہے، یہ بات صحیح مسلم میں نہیں تھی اور یہ مرزے کا بہت بڑا بلنڈر ہے، کیونکہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 32 یا 33 ہجری میں ہو چکی تھی اور یزید کی بیعت ہو رہی ہے 60 ہجری میں، تو اس کا مطلب پھر یہی بنے گا کہ 27 سال بعد نعوذ باللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے نکل کر آئے اور ملاقات کی اور حدیث کی تصدیق کی۔ اگر یہ عقیدہ مرزا جہلمی کے شاگردوں کا ہے اور مرزے کا ہے تو واضح کریں، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو پھر مانیں کہ مرزے نے جھوٹ بولا ہے اور بلنڈر کیا ہے۔ جب ہمارا یہ کلپ سامنے آیا تو مرزے کے کچھ چاہنے والوں نے کومنٹس میں دفاع کرنے کی کوشش کی، آپ کو ہم وہ کومنٹس بھی دکھاتے ہیں اور اس پر اپنا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔ ایک بھائی نے لکھا کہ جب یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے تو اس میں غلطی امام مسلم کی ہے، مرزے کا کیا قصور ہے؟ اس کو ہم نے کومنٹس میں جواب دیا اور وہ مطمئن ہو گئے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات قطعاً نہیں لکھی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا انکار اس لیے تھا کہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، تو یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی بالکل غلطی نہیں، یہ مرزے کی ہی غلطی ہے اور مرزے کا ہی یہ بلنڈر ہے۔ ایک اور بھائی نے لکھا کہ جی تقریر سے بہتر تھا آپ کتاب اٹھا کر حدیث دیکھیں موجود ہے یا نہیں۔ بھائی آپ اٹھا کر دیکھ لیں صحیح مسلم کے اندر حدیث کس طرح موجود ہے۔ مرزے نے جو کہا کہ یہ انکار اس لیے تھا کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ بات صحیح مسلم میں ہے ہی نہیں اور یہ عقلی طور پر درست ہی نہیں ہو سکتی، اس کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی۔ ہم اس پر بات نہیں کر رہے کہ یزید کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی، مرزے کا یہ کہنا کہ یزید کی بیعت چونکہ کر لی تھی اس لیے حدیث کا انکار کیا، یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ مرزے کا بہت بڑا بلنڈر ہے۔ ایک بھائی نے لکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لمبی عمر پائی، حجاج بن یوسف نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھی تھی، میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اس کا جواب ہم مرزے کی ہی زبان سے دے دیں گے۔ مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی وفات پا گئے تھے۔ ایک اور بھائی نے مرزے کا جھوٹا دفاع کرنے کی کوشش کی اور اس نے حد ہی کر دی، یعنی مرزے کا بلنڈر تسلیم کرنے کی بجائے الٹا جھوٹا دفاع شروع کر دیا کہ جی یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، مرزے نے اسی طرح بیان کیا جس طرح لکھی ہوئی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزے نے جو یہ درمیان میں بات کی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا انکار اس لیے تھا کہ یزید کی بیعت کر چکے تھے، یہ کہانی جو مرزے نے بنائی ہے یہ صحیح مسلم میں بالکل نہیں ہے اور عقلی طور پر بن ہی نہیں سکتی یہ بات۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کتنے اندھے ہو چکے ہیں مرزے کی عقیدت میں کہ اتنے بڑے بڑے بلنڈر ان کے سامنے رکھے جائیں تو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب آپ مرزے کی زبان سے سن لیں، مرزا خود تسلیم کرتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کسی بڑے آدمی کو کوئی ملے اور وہ اپنی تعریف سن کے کتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ درویش صحابہ ابو درداء کہتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفے سے۔ اللہ اکبر، انہوں نے کہا کوفے سے آئے ہو، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا کیونکہ ابن مسعود زندہ تھے ابھی۔
حضرت علی کے دور میں تو ابن مسعود نہیں تھے، وہ 33 ہجری میں فوت ہوئے، حضرت علی جو ہے 35 ہجری میں خلیفہ بنے۔ امید ہے مرزے کے شاگردوں کو اب تو تسلی ہو گئی ہوگی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33 ہجری میں فوت ہو گئے تھے۔ تو امام مسلم نے یہ مقدمہ 92 روایات لکھی ہیں کہ میں یہ مسلم شریف کیوں لکھ رہا ہوں، لوگوں نے کہانیاں بنانی شروع کر دی ہیں، اتنی بڑی کہانی کہ تابعین کی موجودگی میں ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ ابن مسعود جب جنگ صفین کے موقع پہ ہمیں ملنے آئے تو انہوں نے ہم سے ایک حدیث بیان کی، تو وہ کہتا ہے، دوسرے تابعین کہتے ہیں کہ یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے باہر نکل آئے تھے اور حدیث بیان کر کے تمہیں چلے گئے؟ وہ تو 33 ہجری کے اندر فوت ہو چکے تھے اور جنگ صفین ہوئی ہے 37 ہجری کے اندر، تو ابن مسعود قبر سے آگے کیسے بیان کر کے چلے گئے؟ اگر 37 ہجری میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھانا بہت بڑی کہانی ہے، تو 60 ہجری کے بعد مرزا جو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھا رہا ہے، یہ کتنی بڑی کہانی ہوگی اس کا اندازہ آپ خود کر لیں۔ اور مرزا یہاں سوال اٹھا رہا تھا کہ قبر سے اٹھ کر آئے اور حدیث بیان کی، تو سوال تو یہاں بھی بنتا ہے، کیا قبر سے نکل کر آئے تھے اور حدیث کی تصدیق کی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے جو ان لوگوں کا تذکرہ کیا جو اس طرح کی کہانیاں بناتے تھے، وہ صرف اس دور میں نہیں تھے، آج بھی موجود ہیں اس طرح کے لوگ، جس کا زندہ ثبوت مرزا جہلمی کی شکل میں ہم نے پیش کر دیا۔ انہوں نے 4 سال کا فرق ڈالا تھا اور مرزے نے 27 سال کا فرق ڈال دیا۔ اب ان کو کوئی بتایا کہ جناب سر تو آڈے بعد جو کام پہ آ جائے نا، وہ کہتے ہیں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے نعوذ باللہ قبر سے نکل کے 40 سال کے بعد بايزيد کو بیعت کیا، بايزيد نے 90 سال بعد نکل کے ابو الحسن خرقانی نو بیعت کیتا، اور ویسی سلسلہ چلتا ہے، سب کہانیاں جھوٹ، سب فراڈ چل رہا ہے۔ اچھا، یہ تو کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، فراڈ ہے، اور مرزے نے جو بات کی ہے 27 سال کا فرق پورا ڈال دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 27 سال بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح دکھایا کہ جیسے وہ قبر سے اٹھ کر آئے ہوں اور حدیث کی تصدیق کی ہو آ کر۔ تو مرزے نے جو یہ بات کی ہے، کیا یہ کہانی نہیں؟ کیا یہ جھوٹ نہیں؟ کیا یہ فراڈ نہیں؟ مرزے کو صرف دوسروں پر فتویٰ لگانے کا پتہ ہے، اپنے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں کہ میں کتنی بڑی بڑی کہانیاں کرا رہا ہوں۔ تو جب ہم اس پہ بولتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، تو ہم پھر عرض ہی کر سکتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ جی، جب ہم مرزے کے بلنڈر اسی طرح کے سامنے لاتے ہیں تو مرزے کے شاگردوں کو بھی غصہ آتا ہے، تو ہم بھی پھر عرض کرتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پر غور، کتابوں کا جہاں اور ہے، مرزے کا جہاں اور۔